السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت اپنی خارجہ پالیسی کس طرح ترتیب دے رہے ہیں۔ وہاں شیشی تھرور چل رہے ہیں یا بلاول بھٹو فرنٹ پر آ رہے ہیں، ان دونوں کا کیا مقابلہ ہے، کس طرح کام کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہے ہیں، انگلش بولنے میں مہارت رکھتے ہیں، ان کا ایک سیاسی فیض ہے، ان کا ششی تھرور سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ بھی اسکالر ٹائپ شخصیت ہیں، قابل شخصیت ہیں۔ یہ تو لابنگ کی بات ہوتی ہے، کون سا ملک کتنی لابنگ کرتا ہے، کتنے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، کس طرح کیس سامنے رکھتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یقیناً موجودہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری وزارت خارجہ ہو، وہ ان امور کو بہتر سمجھتی ہے کہ کس موقع پر کس ملک کے ساتھ کیا رابطہ کرنا ہے۔ مگر ایک بات تو طے ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری دفاعی حکمت عملی نے بھارت کو عالمی سطح پر ہر جگہ تنہا کر دیا ہے۔ تنہا صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کا بھرپور جواب دیا اور ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پورے ملک میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں زبان و خاص پہ زد و عام ہیں، کہ دوسری طرف سب کو بتایا گیا ہے کہ پہل بھارت نے کی تھی اور انہوں نے دہشت گردی کے نام پر حملہ کیا، جو کہ کسی کی جغرافیائی حدود میں کسی بھی صورت میں حملہ کیا جائے، چاہے وہ دہشت گردی کا ہو یا کسی کا ہو، وہ خلاف ورزی کہلاتا ہے، اور ادھر معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ پہلگام میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جو کہ قابل مذمت ہے، بالکل اسی طرح بلوچستان میں جعفر آباد کا واقعہ یا دیگر واقعات جو آئے دن ہوتے رہتے ہیں وہ بھی اسی طرح قابل مذمت ہیں۔ اس حوالے سے تحقیقات کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ملک اس میں انوالو ہے اس کو اپنے کیے کا اقرار کرنا چاہیے۔ بھارت کی بلوچستان یا کراچی میں مداخلت کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ کلبھوشن یادو کا نام کوئی بھی نہیں بھولا ہے، اب اس کا عالمی عدالت انصاف میں کیس چل رہا ہے۔ اس کو بظاہر سزا تو نہیں ملی، تکلیف تو ہوتی ہے، مگر وہ ایک مہرے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور سب کو بتا سکتے ہیں کہ جی وہ نیوی کا حاضر ڈیوٹی افسر تھا اور ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا، اور دوسرے نام سے ایران میں مقیم طور پاکستان آنا جانا اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینا، ان کی حمایت کرنا، ان کی لاجسٹک سپورٹ کرنا اس کے مین ایجنڈے پہ شامل تھا۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ اشرف غنی کے دور میں یا دیگر جو افغان حکمران ہیں یا طالبان کے دور میں ابھی تک بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سرحد سے ملکہ جو افغانستان کے علاقے ہیں وہاں بھارت کے راؤ کے سلیپر سیل ایکٹیو ہیں۔ دہشت گردی کے کیمپ میں سب کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یقیناً اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہوگا۔ بھارت عالمی طور پہ تنہا ہو چکا ہے اور اس کو مزید تنہائی دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب اسپورٹس میں وہ جہاں پاکستانی ٹیم حصہ لے گی وہ حصہ نہیں لے گا، اس کو اسپورٹ سے کوئی محبت نہیں ہے، اس کا ایک ہی کام ہے کہ کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ پاکستان کے اس نے جو سلوک کیا اب وہ اس کا مکافات عمل دیکھے گا اور ان سارے کھیلوں سے اس کو بائیکاٹ کرنا پڑے گا جہاں پاکستان شرکت کرے گا۔ اس سے اس کی سبکی ہوگی، رسوائی ہوگی، اس کے کھلاڑیوں کا مورال متاثر ہوگا اور پاکستان بھارت کو چھوڑ کے پوری دنیا میں بھرپور طریقے سے شرکت کرے گا اور کامیابیاں حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ بلاول بھٹو ہوں یا دیگر ٹیم ہوں وہ بھرپور طریقے سے پاکستان کا کیس لڑیں گی۔ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، پیپلز پارٹی کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر بھارت کو جواب دینے کے معاملے میں، کشمیر کے مقدمے کو ہائی لائٹ کرنے کے معاملے میں، چاہے وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، آصف علی زرداری ہوں یا بلاول بھٹو، دو ٹوک بات کرتے ہیں اور ڈٹ کر اسٹینڈ لیتے ہیں، جس پر ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ جبکہ اس کے معاملے میں نون لیگ مسلحت سے کام لیتی ہے، منافقانہ رد عمل دکھاتی ہے، فرنٹ پر ان کے مرکزی لیڈر خود نہیں آتے جو کہ عوام کے دلوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں۔ ان کی حب الوطنی پر شک نہیں ہے تو پھر ان کو دو ٹوک آ کے جواب دینا چاہیے، جس طرح دوسرے سارے لیڈر بات کرتے ہیں اس طرح بات کرنی چاہیے، تاکہ عوام کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو اور انہیں پتہ ہو کہ ان کے رہنما، ان کے لیڈر جن کو منتخب کر کے انہوں نے اسمبلیوں میں بھیجا ہے وہ ڈٹ کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر وہ یہ عمل کریں گے تو پاکستان کا وقار مزید سربلند ہوگا اور ان کی عظمت کے بھی ترانے گائے جائیں گے۔ عمران خان کو دیکھ لیں، جیل میں ہیں، مگر جب ان سے بیان دینے کا کہا گیا ہے بقول نجم سیٹھی کے، ان کو بھی بریفنگ دی گئی اسی طرح، اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، مگر عمران خان نے کہا کہ آپ جنگ کے موقع پر ہم مودی کے جنگی جنون کے خلاف اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کیا اور انہوں نے بھارت کو اور سب کو ٹویٹر پہ اور دیگر سوشل میڈیا کے محاذ پر دن میں تارے دکھا دیے۔ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یوتھ کی اس
کاوشوں کا اعتراف ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کر چکے ہیں اور دیگر لوگ بھی کر چکے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان، نہ ہی کسی کا بیانیہ، نہ ہی کوئی لیڈر، سب سے پہلے پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔